کہ ہم ان کے جو قابلیت ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے پوسٹ مارٹم کریں۔ میری مراد اللہ یاری ہے، اللہ یاری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اللہ یاری مذہب تشیع کی جو روایات ہیں، روایات اہل بیت ہیں، اس میں فقط ایک یہ ہے کہ پڑھنے کی حد تک ہے، لیکن اس کی فہم اور اس کا سمجھنا اور ان روایات کو بیان کرنا، اس میں ہم نے اس کو بہت زیادہ کمزور پایا اور اس کے بے شمار شواہد ہیں۔ ایک نمونہ دکھاتے ہیں اللہ یاری کا۔ اب آ جائیں جناب مختار کے حوالے سے موصوف کیسے شیعہ روایات کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتا ہوں، مولا نے آپ کو بہت علم دیا ہے، مولا اور مزید ہیں۔ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی تو جس میں جناب مختار سقفی کے بارے میں آپ کی ایک ویڈیو تھی، تو ہم تو شروع سے مجلسیں وغیرہ سنتے آ رہے ہیں، ذاکر سنتے ہیں، عالم سنتے ہیں، تو ان کی بڑا مطلب ان کے بارے میں سنا ہے۔ تو آپ کا ایک ویڈیو، آپ کا کیا خیال ہے؟ مختار کوئی نبی تھے، کوئی امام تھے، کیا تھے؟ نہیں، یہ میرا کوئی خیال نہیں، ہمارے تو جو کچھ سنا ہے، جو کچھ مطلب سنتے آ رہے ہیں اس میں مختار شیعہ نہیں تھے نا، مختار شیعہ نہیں تھے، اوکے ساری یہ کوئی تھوڑا سا مطلب کہ پھر مطلب باقی جو ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ مختار شیعہ نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، دلیل کیا لے کر آ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھیں میں اللہ یاری آپ جو شیعہ ہیں آپ کس وجہ سے شیعہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں مکتب اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں، میری جان قربان ہو مکتب اہل بیت پہ، میں اہل بیت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ آپ کے لیے دلیل ہوتی ہے کہ جناب آپ بڑے شیعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیا ہیں جی؟ شیعہ ہیں۔ مختار کے اوپر آ جائیں تو مختار شیعہ نہیں تھے۔ اب وہ روایت کیا لے کر آئیں گے؟ مختار کو نبی تھے، ابھی بھائی نبی بھی نہیں تھے، امام بھی نہیں تھے، لیکن وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو امام کی پسندیدہ شخصیت تھے، امام کی پسندیدہ شخصیت تھے۔ وہ تو میں روایات ابھی رکھوں گا، صحیح روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ یاری کی طرح دم بریدہ روایت۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ دو ذاکر آپس میں بات کر رہے تھے مختار سقفی کے حوالے سے، اور اس میں ایک مختار سقفی کو صحیح شیعہ نہیں مان رہا تھا اور دوسرا صحیح مان رہا تھا، اور ان کو یہی کرنا ہوگا۔ شیعوں کے فرقے ایک دو نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ ویڈیوز میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ لیکن مختار سقفی کے متعلق آپ جان لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بندہ تھا، کیسان نامی ایک شخص تھا، وہ حضرت حسن کا ویسے تو اس خاص چلوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان کو یہ ناگوار گزرا اور حضرت حسن کی امامت کا انکار کیا۔ پھر حضرت حسین نے حضرت حسن کی اطاعت کی اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح میں ساتھ رہے، بیعت میں ساتھ رہے۔ تو ان دونوں بندوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو کیسا نامی شخص نے امامت سے انکار، ان کی امامت سے گرا دیا اور ان کی امامت کا منکر ہو گیا۔ تو ان دونوں کے بعد کیسا نامی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ جسے کہتے ہیں، ان کی امامت کا اقرار کیا اور کہا کہ حضرت علی کے بعد جو ہے یہی امام ہے، اور انہوں نے حضرت علی کی جو لواء امامت ہے انہوں نے سنبھالی، اور اسرار مرتضوی سارے انہی کے پاس ہیں۔ پھر وہ محمد بن حنفیہ کا جو تابعدار بنا، لیکن محمد بن حنفیہ کے سانہ میں اس کا ایک خواہش تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو قاتل ہیں یعنی ابن زیاد والے، اسے کسی طرح بدلہ لیا جائے۔ تو انہوں نے اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی، اور چونکہ اس کا کام بازار ٹھیک تھا تو سنی جو لوگ تھے حقیقی شیعہ یعنی سنی، وہ بھی انہیں کے ساتھ ہو گئے، اور جو سبی شیعہ تھے گستاخ تبرہ بازی کرنے والے وہ بھی سارے انہیں کے ساتھ ہو گئے۔ مختلف قسم لوگوں نے اس میں پہلے بھیجے لیکن وہ بن ذات کے مقابلے میں ناکام رہے۔ پھر انہوں نے مختار بن ابی عبید ثقفی کو چنا، اور مختار بن ابی عبید ثقفی یہ ایک بڑا مدبر بندہ تھا اور ریاست اور جنگ و جدل میں بڑا ماہر تھا۔ تو اس کو چنا تو اس نے ابن زیاد سے بہت ساری لڑائیاں لڑی، اور بلاخر ابن زیاد کو قتل کر کے قبر کے گھاٹ اس نے اتار دیا۔ لیکن مختار ثقفی جو تھا اب وہ کیسان کی امامت میں تو ہے، آہستہ آہستہ کیونکہ جہاں وہ رہ رہا تھا کوفہ کے اندر، وہاں تو سارے حضرت حسن حضرت حسین ماننے والے شیعہ تھے، اور مخلص شیعہ یعنی اہل سنت ہو یا وہ تبرہ بازی کرنے والے شیعہ جو بھی ہوں تھے سارے ان کے ماننے والے۔ اب مختار ثقفی رہے تو کیسان کا بندہ، کیسان کی امامت کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس نے وہاں کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بظاہر حضرت حسن حضرت حسین کی امامت کا بھی اس نے اقرار کیا۔ اور پھر اگلی بات یہ کی کہ ان کے بعد جو امام ہے وہ محمد بن حنفیہ ہیں، محمد بن حنفیہ کی امامت کا اس نے اقرار کیا، اس طرح سے اپنی حکومت کو مضبوط کو بڑا جمایا۔ تو جتنے بھی شیعہ فرقے بنے ہیں سب کے سب حکومت کے لیے بنے ہیں، جتنے اماموں کی امامت کا انہوں نے اقرار کیا ہے تو سب کے سب حکومت اور سلطنت کے لیے ہی کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ مختار ثقفی نے بھی اسی طرح کیا، اور حضرت حسنین کے بعد اس نے محمد بن حنفیہ کو امام مانا۔ اب آج بھی شیعہ شہباز اصفہانی میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت حسن حضرت حسین کے بعد امام زین العابدین کو امام نہ مانے اور محمد بن حنفیہ کو امام مانے تو ہمارے مذہب مطابق کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ تو شہباز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بالکل بھی بات غلط ہے،
शहबाज असफहानी तो वो एक जाहिल सा बंदा है, चंद बात याद करके बातें करता रहता है। मुख्तार सकफी मजहब शिया के मुतालिक बिल्कुल बहुत बड़ा काफिर है, चूंकि उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर नीचे तमाम के तमाम शिया के जो इमाम जिनको समझते हैं सबकी इमामत का इनकार किया। मोहम्मद बिन हनफिया को इसने इमाम माना है। आहिस्ता आहिस्ता चलकर जो अब ये जो मोहम्मद बिन मुख्तार कैसान का बंदा था और उस फिरके का नाम कैसानिया पड़ गया था, लेकिन जब मुख्तार सकफी आहिस्ता ऊपर बड़ा कुछ ताकत आ गई तो इसने उस फिरके का नाम मुख्तारिया रखवा दिया और वही कैसानिया मुख्तारिया कहलाने लगा और जी चल रहा है, जगह जगह पर इनका बड़ा उरूज रहा। और बहुत सारे इलाकों में इनकी हुकूमत भी रही, अहवाज में, आज़रबाईजान, इराक में इनकी जो है हुकूमतें भी रही। लेकिन आगे चलकर इसी मुख्तार सकफी ने दावा नबूवत भी किया और साथ साथ ये करार किया मेरे पास जिब्राइल आते हैं और जो भी मेरे उमरा हैं या उहदेदार हैं, सूबेदार हैं, लश्कर वाले हैं, उनके मुतालिक जिब्राइल मुझे खबर देते हैं कौन क्या कर रहा है। इसलिए हुकूमत मजबूत करने के लिए इसने ये दावा किया। तो नबूवत का भी इसने दावा किया है जो बिल-इत्तिफाक़ कुफ्र, इसमें कोई किसी का शक शुबा भी नहीं है। और इसने आगे चलकर और भी जो सबसे पहला बंदा जैसे मातम का और रोना पिटना शुरू किया मुख्तार सकफी है कि कूफा के शियों को अपना गर्विदा करने के लिए उसने ये चाल चली और शामी के खिलाफ उनको उभारने के लिए उसने काम किया ताकि बाकी शिया मुझे खुश हों, मुझे मुखलिस समझें और मेरे साथ राजी होकर चलते रहें। तो जब इन्होंने अकीदा बहुत ज्यादा खराब हुआ तो मदीने बैठे हुए मोहम्मद बिन हनफिया पर लानते किया करते थे और इनके अकीदे से इज़हार बेजारी करते रहते थे। और बिल आखिर मुसा बिन जुबैर जो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के बरादर भाई हैं और हजरत हुसैन के दामाद हैं, हजरत सकीना जो असल में नाम सुकैना है, वो उन्हीं के निकाह में थी। उन्होंने फिर बिल आखिर मुख्तार सकफी को कत्ल करके वासिले जहन्नम कर दिया। तो मुख्तार सकफी शिया अकीदे के मुताबिक वैसे ही वो मुर्तद गुमराह था जो दावा नबूवत किया हुआ है, लेकिन शिया अकीदे मुताबिक भी वो मुसलमान मोमिन नहीं रह सकता क्योंकि उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उससे नीचे तमाम इमामों की इमामत का इनकार किया हुआ है। तो इस मामले में शहबाज असफहानी बिल्कुल जहालत पर है कि मुख्तार सकफी को अपना बंदा समझ रहा है।